کے کلام کی طرف آئیں میرے ساتھ مقدس کلام میں سے دو حوالے تلاوت کریں گے۔ پہلا حوالہ ہم حزقیل نبی کی کتاب اس کے 8ویں باب میں سے دیکھیں گے۔ حزقیل نبی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی دوسری آیت، اور دوسرا حوالہ جو ہم تلاوت کریں گے تو یسایہ کی کتاب اور اس کا 61واں باب 10ویں اور 11ویں ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ تو پہلا حوالہ جو تلاوت کیا جائے گا وہ حزقیل نبی کی کتاب کے 8ویں باب کی دوسری آیت ہے، جو کلام خدا میں یوں مرقوم ہے: تب میں نے نگاہ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانند نظر آتی ہے، اس کی کمر سے نیچے تک آگ اور اس کی کمر سے اوپر تک جلوہ نور ظاہر ہوا، جس کا رنگ سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا تھا۔ یہ پہلی آیت تھی۔ کلام مقدس میں سے آج کے مضمون کے مطابق دوسری آیت کو تلاوت کریں گے۔ یسایہ نبی کتاب کے 10ویں اور 11ویں دو آیتیں، اور مقدس کلام میں یوں لکھا ہے: میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خداوند میں مسرور، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ اس نے راست بازی کے خلت سے جیسے دلہن سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے، کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ عزیزو، خدا کے کلام میں سے دونوں حوالہ جات جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے، دونوں حوالہ جات کو اگر ہم غور سے پڑھیں، ان پر غور کریں، تو ان دونوں حوالہ جات میں ہمیں پوشاک کا ذکر نظر آتا ہے، لباس ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ یہاں پر پوشاک کی بات کی جا رہی ہے، لباس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور عزیزو، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمارے لیے لباس اور پوشاک بہت ہی زیادہ ضروری ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ کھانے کے بغیر ہم کچھ دن رہ سکتے ہیں، لیکن لباس کے بغیر ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی ہم جو ہے وہ رہ نہیں سکتے اس معاشرے میں۔ اور عزیزو، لباس جو ہے ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم مخلوقات میں سے دیکھیں، جتنی بھی مخلوقات انسان کے علاوہ خدا نے بنائی ہے، اور سب پر غور کرے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، مچھلیاں ہیں، جاندار ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب کو اگر ہم دیکھیں تو سب جو ہیں وہ سب میں سے صرف اور صرف انسان ہی ہے جو لباس پر انحصار کرتا ہے، وگرنہ ہر ایک جاندار کے لیے جو اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے جو ہے وہ مختلف اور چیزیں ہیں جو اس کے بدن ہی کا حصہ ہے۔ پرندوں کو بعض اوقات پروں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے، کسی کو فر کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی جو ہے کھردری جلد جاندار اپنے اوپر رکھتا ہے، یا کسی بھی مختلف طریقے سے ہم جانداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروں، اپنے جلد اور اپنے جو ان کے جسم کا حصہ ہے اس کے وسیلہ سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ صرف اور صرف ایک مخلوق ہے خدا کی، جسے کراؤن آف کریشن کہا جاتا ہے، جو اشرف المخلوقات ہے۔ صرف اسے ہی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ جو ہے وہ لباس اختیار کرے، یہ لباس کو جو ہے وہ پہنے۔ تو ہمیں یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لباس ہمارے لیے کیوں بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ گناہ کرنے کے بعد انسان نے سب سے پہلے جس چیز کا سوچا وہ اس نے لباس ہی کا سوچا۔ لکھا ہے کہ وہ ڈرے، وہ شرمائے، اور انہوں نے اپنے لیے لنگیاں جو ہیں وہ انجیر کے پتوں کی لنگیاں انہوں نے بنائی اور سیں،
اور اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کی، لیکن جب دھوپ آئی ان کی برہنگی پھر سے ظاہر ہونے لگی، وہ پھر سے شرمندگی محسوس کی۔ لیکن گناہ سے پہلے کیوں انہوں نے یہ احساس نہ کیا، یا ان کے اندر یہ احساس نہ آیا؟ وجہ کیا تھی؟ کپڑوں کا، لباس کا احساس ان کے اندر کیوں نہ آیا؟ تو کلام مقدس میں سے ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں وہ کس طرح سے خدا کے حضور میں رہتے تھے، خدا کے حضور میں انہوں نے خدا کے حضور میں جانا ہوتا تھا، ٹھنڈے وقت میں وہ باتیں کرتے تھے خدا کے ساتھ، پھر ساری مخلوقات پر انہوں نے اختیار رکھا، مخلوقات کے نام آدم نے رکھے، گناہ بے گناہی کی حالت میں ابھی گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، یہاں پر کلام مقدس میں ایک بھید ہمیں نظر آتا ہے، حزقیل نبی کتاب کے 8ویں باب کی 2 آیت میں۔ یہاں پر مقدس حزقیل ایک شبیہ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اس شبیہ کو جب میں نے غور سے دیکھا، شبیہ جو ہے یہ ایک مورت کو ظاہر کرتی ہے، ایک صورت کو ظاہر کرتی ہے، ایک مجسمے کو ظاہر کرتی ہے۔ خیال یہی ہے کہ اس نے خدا کو رویا میں دیکھا۔ کہتا ہے کہ میں ایک شبیہ، 8ویں باب کی 2 آیت میں کہتا ہے کہ میں نے ایک شبیہ کو، اور اس شبیہ کی صورت کیسی تھی کہ اس کے کمر سے نیچے آگ ہی آگ تھی، اور اس کی کمر سے اوپر جو ہے وہ نور تھا، اور جو ہے وہ سیکل کیے ہوئے جو ہے وہ پیتل کا سا تھا۔ سیکل سے مراد ہے صاف کیا ہوا پیتل، چمکدار پیتل، اور بہت ہی خوبصورت، اور نور جو ہے وہ اس طرح کا جلوہ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حزقیل نے ایک ایسی شخصیت کو دیکھا کہ جس کی کمر سے آگ ہی آگ ہے اور کمر سے اوپر اس کی جلوہ نور ہے، اور جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ لکھتا ہے، تحریر ہے، اور وہ اسے ایک شبیہ کہتا ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا تھا۔ خدا نے اپنی انسان کے اندر رکھی تھی، اور جب انسان کو بنایا گیا تھا تو اس طرح سے جیسے گناہ کے بعد انہوں نے اپنے برہن کا دیکھا، برہنہ دیکھا اور شرمندگی محسوس کی، انسان اس طرح نہیں بنایا گیا تھا۔ انسان کو خدا نے جب بنایا اپنے جلال سے، خدا نے معطر کیا تھا، اپنے جلال سے خدا نے ملبس کیا تھا، جلال کی پوشاک خدا نے اسے پہنائی تھی، جلال کے کپڑے خدا نے عزیزو اسے پہنائے تھے، اور وہاں پر وہ جلال سے بھرے ہوئے ہر طرف جو ہے وہ جاتے تھے، اور حکومت باغ کے تمام باغ پر خدا نے کہا اپنے جو ہے وہ انڈر رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو۔ تو وہ ایک بڑی ہی جلالی شخصیت انسان کو بنایا گیا تھا، لیکن انسان نے گناہ کے بعد عزیزو اپنا جلال میں وہ خدا کے ساتھ باتیں کرتے تھے، خدا کے ساتھ ملتے تھے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اس جلال کو دیا، انہوں نے گناہ کیا۔ اور کلام مقدس میں واقعی رومیو میں پولس بھی اس بھید پر سے پردہ اٹھاتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوا۔ جب گناہ ہوا تو تب جو ہے وہ جلال سے انسان محروم ہو گیا، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی ساری نسل جو ہے وہ اس جلال سے محروم ہو گئی۔ خدا نے انہیں جلال سے بھرا ہوا تھا، خدا نے انہیں جلال سے ملبس کیا ہوا تھا، لیکن اس جلال سے محروم ہونے کے بعد وہ اپنی برہنگی کو، اپنے ننگے پن کو، بغیر کپڑوں کے انہوں نے محسوس کیا اپنے آپ کو، اور آسمانی پوشاک ان سے لے لی گئی، برتوں والی ساری جو پوشاک تھی، جلال والی ساری پوشاک جو تھی وہ ان سے چھن گئی، انہوں نے کھو دی، انہوں نے برکتیں کھو دی، زندگی کھو دی، خداوند کی رفاقت کھو دی، اور ہر طرح سے خداوند سے
وہ دور چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے بڑا انتظام اپنے لیے کیا، لنگیاں اپنے لیے سیں، اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود تھا۔ لیکن آخر کار خدا ہی نے ان کے لیے انتظام کیا، اور لکھا ہے خدا نے ان کے لیے یہ کیا کہ خدا نے پھر انہیں چمڑے کے کرتے پہنائے۔ چمڑا جو ہے یہ جاندار سے حاصل ہوتا ہے کہ کوئی برہ جو ہے وہ ذبح کیا ہوا ہوگا، اور جیسا خدا نے پہلے ہی سے قانون مقرر کر دیا تھا، خون بہائے بغیر مغفرت نہیں ہے۔ اور وہاں ان کا عارضی کفارہ کیا گیا۔ کفارے کا مطلب ہی جو پڑے جانتے ہیں، کفارے لفظ کو کفارہ اٹونمنٹ، اور کفارہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ کفر لکھا ہے عبرانی لفظ، اور اس کا مطلب ہے ڈھانکنا، اس کا مطلب ہے چھپانا۔ تو خدا نے اصل میں ان کی شرمندگی وہاں پر پائی، خدا نے ان کی برہنگی وہاں پر چھپائی، خدا نے ان کے ننگے پن کو وہاں پر عزیز و ڈھانک دیا، چھپا دیا، کیونکہ ان کے بس کی یہ بات نہیں تھی، لیکن خدا نے ان کے لیے یہ انتظام کیا۔ یہ آج لیکن مستقل کفارہ بھی ہمیں مسیح خداوند کی جو قربانی ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمارے لیے اگر انسان نے گناہ جلال کو چھوڑا تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے آپ کو ہماری محبت میں اس جلال سے خالی کر دیا۔ فلیپیوں کے خط کے دوسرے باب میں یہ لکھا ہے کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ اس نے سمجھا، اور اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی۔ خالی کس چیز سے کیا تھا؟ اسی جلال سے اس نے عزیزو اپنے آپ کو خالی کیا، اس جلال کو علیحدہ کیا، انسان کی محبت میں انسانی صورت میں ظاہر ہوا، اور ہمارے لیے اس نے قربان ہو کر ہمارے لیے شرمندگی کی پرواہ نہ کی، اور صلیب پر مسیح خداوند کو برہنہ کیا گیا۔ لکھا ہے اس کا چوغا اتارا گیا۔ اور ایک خادم ہے ڈیرک پرنس، وہ بہت ہی فیمس ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو مکمل طور پر برہنہ صلیب پر جو ہے وہ کیا گیا، کیونکہ ڈاکو جو تھے وہ یا جو بھی مصلوب ہونے والے لوگ ہوتے تھے انہیں رومی سپاہی اسی طرح سے جو ہے وہ برہنہ کرتے تھے۔ تو دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے کپڑے اتارے گئے، اس کے کپڑوں پر کوڑا ڈالا گیا تاکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے اس جلالی لباس کو پھر سے عزیز حال کر سکے جو ہم نے جو ہے وہ گناہ کے بعد کھو دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح اس جلالی لباس کو ہمیں پھر سے پیش کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس جلالی لباس کو پھر سے ہمارے لیے بحال کرنے کے لیے سارا دکھ سہا، اور وہ جلالی لباس اس قدر اہم ہے اس کے بغیر ہم کبھی بھی زندگی میں داخل ہو نہیں سکتے۔ جیسے ہی آدم اور حوا نے گناہ کیا، جلالی لباس سے محروم ہوئے، انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا، خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا، بہت کچھ جو ہے انہوں نے کھو دیا اور ان سے بہت کچھ چھین لیا گیا۔ عزیزو، آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پھر سے بحال ہوتے ہیں، ہم پھر سے ان اختیارات میں آتے ہیں، ہم پھر سے اس حضوری میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور لیکن اس کے لیے ہمیں اس لباس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور تب ہی ہم اس جو ہے وہ حضوری میں جا سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمیں متی کی انجیل میں ملتی ہے۔ متی کی انجیل میں 22 باب میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی، ایک بادشاہ کی۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت کی اور بلائے ہوں کو بلایا، لیکن بلائے ہوں نے آنا نہ چاہا۔ کسی نے کہا میں کاروبار پر جا رہا ہوں، کسی نے کہا میں کھیت کو جا رہا ہوں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ بہانہ کیا، لیکن وہ لائق نہ ہے، یہ اسرائیلیوں کی طرف ہے۔ لیکن بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کوچوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں جاؤ اور جتنے بھی تمہیں ملیں سب کو تم جو ہے وہ بیٹے کی شادی، لیکن سب کو گیا، لیکن سب کو تیار۔ ہمیں کیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں تیار کر کے خدا کی بادشاہت میں یا بادشاہ کے بیٹے کی ضیافت میں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزو کہ وہاں پر بادشاہ ایک شخص کو دیکھتا ہے جس کے بدن پر شادی کی
ضیافت کا لباس نہیں ہوتا، شادی کا لباس پہن کر وہ ضیافت میں نہیں آیا ہوتا، اور بادشاہ پاس آ کر کہتا ہے میاں تو شادی کی ضیافت کے لباس میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو بادشاہ نے لباس پہلے ہی پیش کیا ہوگا، کیونکہ سب تو بازاروں میں گلیوں میں تیار نہیں تھے، لیکن انہیں بادشاہ نے تیار کروایا، اپنے نوکروں کو حکم دیا اور ان کی مدد کی گئی، انہیں لباس پیش کیے گئے، اور یہ خداوند کا رحم ہے کہ یہ جو گلیوں کوچوں بازاروں میں پھر رہے تھے، یہ غیر قوموں کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہمیں آپ کو ظاہر کرتا ہے جو مسیح سے دور تھے، جو خدا کو، یہوہ خدا کو نہیں جانتے تھے، اس کے رحم کو، اس کے فضل کو نہیں جانتے تھے، لیکن ہم سب پر خداوند نے رحم کیا، ہمیں بلایا، ہمیں اپنی بادشاہت کا حصہ بنانے کے لیے خداوند نے ہم سب کو بلایا اور تیار کیا، ہمیں ملبس کیا، ہمیں اپنی طرف سے وہ لباس مہیا کیے جو ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم خدا کے قابل ہو جاتے ہیں، اس کے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزو، یہاں پر ایک بڑا رحم خداوند کا نظر آتا ہے، اور وہاں پر وہ شخص جس نے شادی کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے لباس پہننے سے انکار کر دیا، اور جس نے لباس قدر نہ کی، جو اس عظیم فضل کی قدر نہیں کرتے، ان کے بارے میں یہ ہے، بادشاہ نے کہا کہ اسے باندھو اور اسے باہر اندھیرے میں ڈال دو جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ تو آج ہمیں یسوع مسیح نے ہمارے لیے پھر سے اس جلالی لباس کا انتظام کر دیا ہے، ہمیں پھر سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کہ اس رحم کے وسیلہ سے اس لباس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ لباس ہے جس کے وسیلہ سے ہم آسمان پر جا سکتے ہیں۔ اب یہ لباس کیا ہے عزیزو، یا کیسے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اور اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے، ہم غور کریں گے۔ تو میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے مکاشفہ کی، اور اس کا ہم دیکھتے ہیں اس کی 7ویں یہاں خوشی میں آسمان ہوں اور اس کی تمجید کرے، اس لیے کہ برے کی پہنچی اور کر لیا، اور سامعین کی تانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کی تانی کپڑے سے مقدس لوگ کی راست ہو رہا ہے۔ عزیزو، کہ لباس یہ مہین کی تانی کپڑے جس سے دلہن نے تیار ہونا ہے، جس سے ہم نے تیار ہونا ہے، جسے پہن کر ہم اپنے دلہا، اپنے خداوند کے لائق ہوں گے، اس کی حضوری، اس کے خلوت خانے میں جانے کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ عزیزو، وہ مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے مسیحی تعلیم کے مطابق کہ ہم جو ہے وہ اعمال سے نجات نہیں پاتے، لیکن ہم نجات تو ایمان سے پاتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا جو اظہار ہے وہ ہمارے اعمال ہے۔ ہمارے اعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا ایماندار ہے۔ ایمان تو نجات ایمان کے وسیلے سے ہے، لیکن جو ہے ہمارا اعمال کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے حضور میں جھکنا، اس کی پرستش کرنا، اس کے کلام کو سننا سنانا، اس کے کلام کی فرما برداری، دوسروں سے پیار کرنا، رحم کرنا، معاف کرنا، اور خدا سے محبت کرنا، اور اپنے ہم جنس انسان سے محبت کرنا، یہ سب کچھ مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام ہیں۔ اور جو جتنے خداوند یسوع مسیح کے احکام اور حکم ہے کلام مقدس میں، وہ جب ہم عمل میں لاتے ہیں تو مقدس لوگوں کی راست بازی ہم کرتے، اور جتنا زیادہ ہم راست بازی میں چلتے ہیں، ہم لباس کو تیار کرتے جاتے ہیں۔ عزیزو، وہ چکا ہے آدم، وہ پھر سے ہمارے لیے اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے بال پر لا کر ہم اس کی تعلیم، اس کے کام کے مطابق چلتے ہیں، ہمارے لیے لباس تیار ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو غالب آئیں گے وہ انہیں ایک سفید پوشاک، سردیس کی کلیسیا کو مکاشفہ کتاب 3 باب میں یہ بیان ہے کہ سردیس کی کلیسیا کو یسوع مسیح کہتا ہے جو غالب آئے گا اسے سفید پوشاک
دی جائے گی اور وہ سفید پوشاک پہن کر میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اسی لائق ہیں۔ علی پانے کی ضرورت ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تیاری ہمیں اس لباس کو جسے پہن کر ہم آسمانی بادشاہت میں داخل ہوں گے، آج ہمیں تیاری اس لباس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر خوشی کی بات کی ہے کہ آؤ ہم خوشی کریں، نہایت شادمان ہو، یہ آسمانوں پر خوشی ہو رہی ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ برے کی شادی آپ پہنچی ہے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار۔ آج ہمارے لیے غور و فکر کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر خوشی بھی ہمارے لیے نہیں ہوگی، لیکن اگر تیار کر رہے ہیں، کر لیا ہے، تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم تہوار ہوں، ہم کوئی پروگرام ہو، کوئی بھی کام ہو، ہم اچھے سے اچھا لباس تیار کرتے ہیں اپنے لیے کہ ہم سب سے اچھے نظر آئیں، سب سے اچھا ہمارا لباس ہو، ہم ڈفرینٹ نظر آئیں، ہم فرق سب سے نظر آئیں، اور بڑی محنت کرتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن آج سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم آسمانی بادشاہت کے لیے لباس تیار؟ ہمیں خداوند اس لباس کو تیار کرنے کا فضل دیتا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا۔ اس کی بیوی کے پاس یعنی کلیسیا کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ مقدس لباس خود پہن سکے، لیکن اسے اختیار دیا گیا ہے۔ عزیزو، یہ بھی خدا ہی کا رحم ہے کہ وہ ہمیں یہ سب کچھ دے رہا ہے، تو ہمیں اس فضل کو حاصل کر کے اس لباس کو لینے اور اسے تیار کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کے اس لباس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں اس لباس پر کوئی داغ لگ جائے، دھبا لگ جائے انسان ہوتے ہوئے، کیونکہ لکھا ہے کہ کوئی ایسا نیکوکار نہیں جو نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ انسان ہوتے ہوئے اگر یہ نہیں میں کہتا کہ کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے، اگر ہم جان بوجھ کے کریں گے تو پھر اور کوئی قربانی ہمارے لیے باقی نہیں، نہ کوئی اور مسیحا ہمارے لیے قربان ہونے کو آئے گا۔ جان بوجھ کر ہمیں کبھی بھی اس میں شامل نہیں ہونا۔ لیکن اگر انسان ہوتے ہوئے نہ دستہ ہم سے ہو جاتی ہے، نہ دنستہ ہم سے ہو جاتی ہے، تو لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے برے کے خون سے دھوتے ہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ آج ہمیں اپنے جاموں کو دھونے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ آپ جاموں کو یسوع کے لہو سے دھوئیں گے، آپ کے جامے اتنے ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے، اتنے ہی زیادہ دلکش ہوں گے، اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ دل فریب ہوں گے اور سب سے زیادہ اچھے اس وقت ہوں گے۔ تو اس لیے آج ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے آسمانی لباس کے لیے۔ آج جتنے بھی لباس ہوں گے دنیا میں، وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ جب ہم اس دنیا میں سے جائیں گے، لکھا ہے پولس کہتا ہے کہ سب زندہ ہوں گے، ہم سب بدل جائیں گے اور سب کے لباس یہیں پر رہ جائیں گے۔ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے، اس کا کفن اور رومال اور جو کچھ بھی تھا قبر میں رہ گیا۔ جب ہم اس دنیا میں سے جائیں گے تو سب کچھ جو ہے یہیں پر رہ جائے گا۔ ہمارے قیمتی سے قیمتی لباس، ہمارے مکان، ہمارے کام، ہمارے جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کرتے رہے ہوں گے یا بناتے رہے ہوں گے، سب کچھ رہ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی جائے گی چیز ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا وہ لباس جو ہم نے تیار کیا ہوگا، مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام ہے۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ مردے جو اب سے مسیح میں مرتے ہیں، کیونکہ روح فرماتا ہے بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی کام کی جا رہی ہے، یہی ہمارے لیے مہین کی تانی کپڑے ہیں جو ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یہ جو ایمان کے اعمال ہیں اور یہ آسمانی لباس ہے جو تیار ہے، یہی وہ لباس ہے جو کہ اور اب وہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے دوبارہ مل رہا ہے، بحال ہو رہا ہے۔ ہاں یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ سیر کریں گے، یعنی غالب جو آئے گا، جو ہر طرح سے خداوند کی مرضی کو پورا کرے گا، وہ آسمانی لباس خداوند کے ساتھ سیر کرے گا۔ عزیزو، آج کا جو میرا میں
یہی ہے آدم نے جلالی لباس وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں مل رہا ہے، اور اس کو ہمیں بحال کر کے لینے کی ضرورت ہے. اسے وہ ہمیں خداوند دیتا ہے، اس کو لیں اور اچھے سے اچھا تیار کریں، یسوع مسیح کے خون سے ہر روز دھوئیں، اور آسمانی بادشاہت کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر وہ لباس نہیں ہوگا تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا اس شخص کی طرح کہ جو شادی کے لباس کے بغیر ضیافت میں گیا اور اسے باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دیا گیا. آج ہمیں ان ساری باتوں پر غور کر کے آج ہمیں خداوند کے لیے تیار ہو کے اس لباس کو حاصل کرنا اور اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لباس یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، یسوع مسیح کے نام، آمین. آمین. پریز دی لارڈ. بہت شکریہ پاسٹر صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. خدا آپ کو برکت دے. اسی طرح اپنے جلال کو استعمال کرتے رہیں. میرے عزیزو اب وقت ہے کہ ہم موضوع پائیں، برکت پائیں، شفا پائیں. میں تمام درخواستوں کو خدا کے حضور رکھوں گا. ہلیلویہ. اور پاسٹر جتیندر سوتا صاحب جو ہے وہ سب کے لیے دعا کریں گے، اور پاسٹر ساجد منظور صاحب دعائے ربانی و کرمات برکات سے رخصت کریں گے. ہم دعا کریں گے چیئرمین صاحب کے لیے، پاسٹر دیگ جیکب جون کے لیے، سسٹر رضیہ کے لیے ان کے پیٹ کی درد کے لیے، بیٹے شرون کے لیے، بیٹی سائرہ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، پاسٹر جیکب جون کے لیے، ان کی پوری فیملی کے لیے دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے سسٹر فوزیہ کے لیے، مسٹر کامران انور کے لیے، سسٹر زیدہ پروین کے لیے، بھائی شمعون عالم کے لیے. ہم دعا کریں گے بھائی ارشاد کے لیے، سسٹر شبانہ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، تمام پروجیکٹ کے لیے. خدا ان کو برکت دے اور دلی باتوں کو پورا کرے. ہم دعا کریں گے پاسٹر جتیندر سوتا کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، ان کے تمام کاروبار کے لیے دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے جن سرا چوری کے لیے، انکل یعقوب کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کے خاندان کے لیے خدا برکت اور شفا بخشے. ہم دعا کریں گے سسٹر سمینا کے لیے، بھائی نسیم اختر کے لیے، بیٹے زیرک کے لیے، ان کے تمام خاندان کے لیے دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے پاسٹر ساجد منظور صاحب کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی منسٹری کے لیے، جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے کلام کو ہم تک پہنچایا. آپ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. ہم دعا کریں گے پاسٹر عدیل پترس چوہدری کے لیے جو ملیشیا سے ہمارے ساتھ موجود ہو رہے ہیں. بھائی آئلینڈ پرویز تھائی لینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں گے. بھائی احمد جوید بھٹی صاحب، سسٹر انجلا عرفان، ایونجلسٹ عارف صادق صاحب، بھائی آسم مٹو صاحب، ان سب کے لیے برکت کی دعا کریں گے، شفا کی نجات کی دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے بھائی دلاور امانویل کے لیے، سسٹر راہل پیٹر کے لیے، سسٹر الزبتھ کے لیے، بھائی عمر یوسف کے لیے دعا کریں گے. بھائی دیاس کیوڑ کے لیے دعا کریں گے. سسٹر شکیلا کے لیے دعا کریں گے. بردر جینسن کے لیے دعا کریں گے. پاسٹر پیٹر شہزاد صاحب کے لیے دعا کریں گے. سسٹر شازیہ لوکا کے لیے دعا کریں گے. خداوند سب کو برکت دے. جو آج اس گروپ میں نہیں آئے ان کو بھی خدا برکت دے. اگر کوئی درخواست دینا چاہتا ہے تو پلیز وہ اپنا مائک کھول کے درخواست دے سکتا ہے تاکہ اس کے لیے دعا کی. پاسٹر جی آرزو کے لیے دعا کریں. جی آ بیٹی گئی ہے آرزو کے لیے ہاسپٹل دعا سے، کریں. آ گئی ہے مگر اس کو دعا کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری جی مچ. بیٹی آرزو کے لیے دعا کریں گے، اس کی صحت سلامتی کے لیے. سلام پاسٹر جی. السلام. پاسٹر جی ہمارے کچھ مسائل ہیں شاپ کے سلسلے میں، اس کے لیے دعا کیجیے. بہت شکریہ، مہربانی. بھائی ارشاد کی شاپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں خدا جانتا ہے، ان کو خدا کے حضور میں رکھیں گے. خدا من یسو کے نام سے ہر طرح کی رکاوٹیں جو ہے بندن یسو کے نام سے توڑ دیں. میں درخواست کروں گا پاسٹر جتیندر سوتا صاحب کے لیے، وہ آئیں گے، پلیز سب کے لیے دعا کریں گے.
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਰਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਕੁਦੂਸ ਕੁਦੂਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਅਬਰਾਹਮ ਇਜ਼ਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਜਨ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਉਜਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਵਰਗਾਂ ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਬਦਲੇ ਚ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਵਾਧੇ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਾਵਾਂ ਸਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਨਾਮ ਬਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਲਤੀਫ ਜੈਕਬ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਸਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ